اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج اردو کی آن لائن کلاس کا 7واں لیکچر ہے۔ آپ نے اس سے پہلے تمام لیکچر اچھی طرح سے کر لیے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بک میں سے، آپ کی کتاب میں سے کچھ چیپٹر جو ہے ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور کچھ منتخب سبجیکٹ اسباق جو ہیں وہ آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو سبق ہے وہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 40 پہ ہے، جس کا نام ہے شہری دفاع۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 40 یعنی 40 کھولے اور اس پہ جو سبق ہے وہ ہے شہری دفاع۔ شہری دفاع کیا ہوتا ہے، اس کو یہ کس طرح کارآمد ہوتا ہے اور اس پر کس طرح جو ہے یہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں ہم، اور کس طریقے سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے یا جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو شہری دفاع کے چیپٹر میں آپ سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ بھی کہ کس طرح ہم جو ہیں انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد مطلب کر سکتے ہیں، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پڑھائی شہری دفاع کے بارے میں۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا، لپک کر جلدی سے، تیزی کے ساتھ۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایمرجنسی یعنی ہنگامی صورتحال، کہ جب کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کہیں پر بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کہیں ناگہانی آفات، دوسروں میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، یا جو ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ٹریفک کا، یا اسی طرح کے دوسرے ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں، تو ہسپتالوں میں جو ہے وہاں پہ موجود ڈاکٹروں کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، اور ان کی چھٹیاں جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں، اور ہنگامی صورتحال کا یعنی ان کو اس وقت کسی بھی کہیں پہ بھی ڈیوٹی پہ بھیجا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم ایمرجنسی بھی کہتے ہیں۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئی اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے اس کو ان کی ہلاکت سے یا بے گناہ شہریوں کی ہلاکت سے کسی کو کیا فائدہ ہونا ہے، تو اس کو لگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ گامزن کے معنی ہے رواں دوان، چلنا، یعنی یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھماکے کرتے ہیں، وہ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائے اور ملک جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے، اور نہ ہی یہاں کے لوگ خوشحال ہو سکے، یعنی اچھی زندگی بسر کر سکے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ سکوں یعنی چند پیسوں کے عوض کے معنی ہے بدلے، یعنی یہ کون لوگ ہیں جو چند پیسوں کے بدلے جو ہیں لوگوں کو کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو جو ہے مار ڈالتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا
کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی. اب ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ ایڈ. ابتدائی طبی امداد یہ وہ مدد ہوتی ہے کہ جو کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والوں کو فوری طور پر مہیا کی جاتی ہے، یعنی ان کو ہسپتال تک لے جانے سے پہلے جو علاج ان کو فراہم کیا جاتا ہے، یا جس طرح ان کی مرہم پٹی کر دی جاتی ہے، یا کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کی جاتی ہیں، تو اس کو ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ تربیت لینی پڑتی ہے. اس کے اسپیشل ادارے قائم ہیں ہمارے ملک میں، اور جو لوگوں کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی حادثے کی صورت میں دوسروں کی مدد کر سکے. ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. محکمہ شہری دفاع کا کام کیا ہے کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دیتے ہیں لوگوں کو. یہاں پہ آ کر لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، بچیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ کسی حادثے، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں. یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے. شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے. معقول، مناسب. ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے. رضاکارانہ طور پر یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کی صرف کام آنے کے لیے، کہ اس کے بدلے کسی چیز کی لالچ یا پیسوں کی یا تنخواہ وغیرہ کی لالچ نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے حاصل کی جائے یہ تربیت کہ اس سے لوگوں کی مدد کی جا سکے. ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے. شعور، آگاہی، یعنی بہت کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آگاہ ہوتے ہیں کہ کس طرح ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بر وقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ شعور نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ ایسے اگر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اسی ٹائم ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا. ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. یعنی پہلے تو حادثات سے جو ہے وہ روکنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جھمگٹا نہیں بنا لینا چاہیے. جھمگٹا یعنی بہت سے لوگ مل کہ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اور رونما ہونا، واقعہ ہونا، یعنی اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، تو ہمیں وہاں پہ یہ نہیں کرے جیسے ہمارے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آرام سے جو ہے جو لوگ طبی امداد کے بارے میں جانتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ زخمیوں کو جو ہے دیکھ سکے اور ان کی مدد کر سکے. اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو اگر کوئی طبی امداد دے بھی سکتا ہے تو وہ آگے تک نہیں پہنچ پاتا اور زخمیوں تک وہ مدد نہیں پہنچ سکتی. ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بلڈنگز وغیرہ میں ایسے راستے بنائے جن کا ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہیں کہ ان سے ایسے راستے بنا دینے چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی آگ لگ جاتی، کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا، تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہو کہ اگر اس طرح کوئی ہنگامی حالت ہوتی ہے تو ہم نے کس راستے سے باہر نکلنا ہے. تعین کر لینا چاہیے، یعنی پہلے سے مقرر کر لینے چاہیے، اور آگاہی لوگوں کو اس سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ یہ راستے آپ کے لیے اس وقت کھلے ہوں گے. آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو. یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں آگ لگی ہے اس عمارت سے زخمیوں کو نکالا جائے اور ان کو کھلی فضا میں لایا جائے تاکہ ان کو سانس لینے میں کوئی دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو. دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں دینے چاہیے. یہ وہ کام ہے، یہ وہ 2-3 اہم جو ابتدائی طبی امداد ہے جو اس وقت دی جا سکتی ہے جب کسی عمارت میں آگ لگ جائے. ٹھیک ہے جی. پھر
दूसरा एक और हो सकता है मौका या एक ऐसा हंगामी सूरत हाल एक और हो सकती है। हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो कपड़े से एक तिकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमाइल कर देना चाहिए। हमाइल कहते हैं लटका देना, ठीक है? पट्टी बनाकर वो जो टूटा हुआ हाथ है, हाथ की हड्डी जिसकी टूट जाती है बाजू की, उसको उसमें डालकर उसको गले में लटका देना चाहिए, ताकि वो हड्डी जो है वो ज़्यादा हरकत ना करे और ये ना हो कि वो मज़ीद कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि जब हड्डी टूटती है और उसको इस तरीके से कि उसको सहारा नहीं दिया जाता, तो वो हड्डी क्योंकि टूट चुकी होती है, तो उसकी वजह से वो गोश्त जो है वो उसको डैमेज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर हड्डी टूट गई है तो उसको आराम से उसको जो है वो गले में लटका लेना चाहिए उस बाजू को, ताकि वो ज़्यादा हरकत ना करे। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी किचियाँ यानी तख्तियाँ टूटी हुई हड्डी के अतराफ में रखकर ऊपर पटिया लपेट दी जाए, ताकि टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल सके। वही वाली बात कि हड्डी जो है वो ज्यादा मूव ना करे, ज्यादा हरकत ना करे, ताकि मजीद नुकसान ना हो सके। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई रग कट जाए या टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाएं, या गोश्त जो है वो इस तरह हो जाए कि वो हड्डी जो है वो गोश्त के अंदर चली जाए दूसरी साइड पे। तो इस तमाम हालात से बचने के लिए ये जरूरी है कि इस तरीके से उसको बांध दिया जाए। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो तो कपड़े की गद्दियां ठंडे पानी में भिगोकर जख्मों के ऊपर रखी जाए, ताकि खून का अखराज बंद हो जाए। अखराज खारिज होना, खून का जारी होना, यानी अगर कहीं से मसलसल खून बह रहा है तो ठंडे पानी की पट्टियां जो है उस पर रख देनी चाहिए, ताकि खून निकलना बंद हो जाए। ये तमाम सूरत हाल है, ये तमाम तिबी इमदाद, इब्तदाई तिबी इमदाद जो किसी भी हादसे में जो है लोगों को फौरी तौर पर फराहम की जा सकती हैं। अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए, ये एक और सूरत हाल हो सकती है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि दोनों हाथों से चेहरे को ढांप ले और जमीन पर लौटना शुरू कर दे, ठीक है जी। अगर कोई दूसरा आदमी पास हो तो फौरन जलने वाले के जिस्म पर कंबल, रजाई, खेस या दरी या कोई मोटा कपड़ा डाल दे और उसे जमीन पर लौटाना शुरू कर दे। आग वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए, वरना इससे आग और ज्यादा भड़क जाएगी। यानी जमीन पर लेट कर जो है वो अपने आप को लौटना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आग जो है वो बुझ जाए, और उसको भागना नहीं चाहिए। हामिद ने पूछा, अगर कोई पानी में डूब जाए तो इसको इब्तिदाई तिबी इमदाद किस तरह दी जाए? अब्बा जान ने बताया, अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले शख्स को उल्टा लेटाकर इसके जिस्म से पानी निकाला जाए। इसके बाद इसे सीधा लेटाकर मसनूई तरीके से इसकी सांस बहाल की जाए, ठीक है जी। यानी कोशिश करें कि उसकी सांस जो है वो किसी तरह बहाल हो जाए और उसके जिस्म से पानी निकल जाए। अगर किसी को सांप ने डस लिया हो तो जहां सांप ने काटा है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा हो, रस्सी या कपड़े वगैरह को कस कर बांध दें मजबूती से। सांप के जहर को फौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। मुतासरा जगह को साबुन और पानी से धोएं और मरीज को वक्त जाया किए बगैर फौरन अस्पताल पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। हामिद अब्बा जान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब्बा जान ने गुफ्तगू खत्म की तो कहने लगा, अब्बा जान, इब्तिदाई तिबी इमदाद देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। अब्बा जान कहने लगे, हाँ बेटा, इब्तिदाई तिबी इमदाद की कुछ कुछ मशक़ें की हों और फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो तो ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं। यानी सुनकर उसको लगा कि ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हामिद के पूछने पर अब्बाजान ने बताया, फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा डब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान, यानी रुई का पैकेट, चंद जरूरी अकसाम की पट्टियाँ, टेंक्चर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, जख्म पर लगाने वाला मरहम और इमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं। फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए, ठीक है जी। एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई एकदम कोई हादसा हो जाता है, या घर में भी किसी को छोटी मोटी भी अगर चोट लग जाती है, या मतलब किसी कोई हादसे का शिकार हो जाता है, तो एक ऐसा बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें ये तमाम जरूरी सामान हो, और वो एक ऐसी जगह पे पड़ा होना चाहिए जो सबको पता हो कि ये चीज इस वक्त यहाँ पे पड़ी हुई मिलेगी, तो वो बॉक्स उठा के फौरन जाएं और जी आप उनको जो है फर्स्ट एड अगर आप मतलब इब्तिदाई सी इमदाद दे देते हैं, तो लोग जो है वो बहुत से मतलब मजीद मुश्किलात से वो हादसे का शिकार होने वाले जो है वो बच सकते हैं। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तिदाई तिबी इमदाद देने का तक महदूद होता है, अब्बा जान ने वजाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन
دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد ہی دیتا ہے، بلکہ جنگ کے دنوں میں بھی یہ جو محکمہ شہری دفاع ہے یہ کام کرتا ہے. اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے یعنی حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ لے کے جانے، اور بلندوں بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو یا زخموں کو جو ہے زخمیوں کو کس طرح آپ ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں، بلکہ یہ تمام وہ کام ہیں جو محکمہ شہری دفاع کے رضاکار جو ہے وہ کرتے ہیں. جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہے. یعنی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ ان طریقوں پہ عمل کر کے آپ جو ہے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک تو پہرا دیتے ہیں رضاکار، اس کے گھروں میں بلیک آؤٹ کرنا. بلیک آؤٹ کا مطلب ہے مکمل طور پر اندھیرا کر دینا. یہ جنگ کے دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی شہر میں کوئی جنگ آج مطلب کسی ملک پہ ہوتی ہے تو اس شہر میں جس شہر پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں لائٹس نہ آن کریں، مکمل اندھیرا کریں، تاکہ دشمن جو ہے جو اوپر سے حملہ کر رہا ہے، فضائی حملے اگر ہو رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ شہری آبادی کہاں پہ ہے. کیونکہ جیسے ہی دشمنوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شہری آبادی جو ہے وہ کہاں موجود ہے تو اس پر بمباری شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہٰذا جانی نقصان سے اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے مکمل بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. گھروں میں کوئی لائٹس، کوئی جو ہے وہ روشنی نہیں کی جاتی، تاکہ اوپر سے ان کو دشمن کو اندازہ نہ ہو سکے کہ یہاں پہ آبادی ہے کہ نہیں. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہلکے ہتھیار جو ہے وہ بھی چلانے کی تربیت ان کو دی جاتی ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. کمر بستہ، تیار ہونا. حامد نے کہا، ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے. بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو اور کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا. حامد نے پرجوش انداز میں کہا، یعنی بہت جوشیلے انداز میں. ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آپ نے پڑھا کہ محکمہ شہری دفاع کے کام کیا ہیں. اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. یہ سوالات ہیں اور اگلے پیج پہ آپ کے جی یہ ان کے سوال کے جواب دیے ہوئے ہیں. پہلا سوال ہے، ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ جواب اس کا، ابا جان نے فون پر بتایا کہ وہ گھر نہیں آ سکیں گے کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے، اس وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. سوال نمبر 2، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ اس کا جواب ہے، حامد نے سوچا کہ یہ لوگ کس قدر ظالم ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں. تیسرا سوال ہے، جی بم دھماکہ کرنے والے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے، بم دھماکہ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور خوشحال ہو. اگلا سوال، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ محکمہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے. یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے. پھر اگلا سوال ہے، اگر کسی کے کپڑوں پر آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے. آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام سوالات جو آپ نے ابھی کتاب میں پڑھے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال آپ کا ہے سوال نمبر 2، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. پہلا ہے، شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں یا بڑی منڈی میں؟ تو اس کا آنسر ہے بڑی مارکیٹ میں، شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا،
حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے. کیا تھے؟ ڈاکٹر تھے، مریض تھے، ڈسپینسر تھے یا چوکیدار؟ جی ڈاکٹر تھے. نمبر 1 اس کا پہلا آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. جی ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے. کون سا محکمہ ہے؟ پولیس کا، تعلیم کا، فائر بریگیڈ کا یا شہری دفاع کا؟ آپشن نمبر 4 شہری دفاع کا. دال. دوسرے روز حامد کے ابا جان سے ملاقات ہوئی. ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر یا پھر رات کے کھانے پر؟ جی آپشن نمبر 2 شام کے چائے پر. اگلا ہے ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے کیسے؟ الٹا لٹا کر، سیدھا لٹا کر، بٹھا کر یا کھڑا کر کے؟ آپشن نمبر 1 الٹا لٹا کر. اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ یہ ہے. پھر مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کیا کہتے ہیں؟ بلیک باکس، ریڈ باکس، فرسٹ ایڈ باکس یا پبلک ایڈ باکس؟ تو اس کا آپشن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے، فرسٹ ایڈ باکس. اچھا جی، یہ ابھی آپ کا کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب کے دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں. معنی آپ کو ساتھ ساتھ ویسے میں نے بتا دیے، لیکن الف بائی ترتیب آپ نے پہلے بھی اس سے پہلے ایک چیپٹر میں بھی آپ اس کی مشق کر چکے ہو کہ پہلے آپ نے جیسے الف مد آ سے شروع ہونے والے، پھر الف، پھر بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، جیسے الفابیٹکلی آپ لوگ انگلش میں کرتے ہو اس طرح آپ نے الف بائی ترتیب اس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے اور اس کے معنی لکھ لینے ہیں. پھر سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کا ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ظالم، یہ میں نے لکھ دی ہوئے ہیں. مظلوم، آپ اپنی کتاب کے اوپر ان کو نوٹ کر لیں. دشمن، دوست، ترقی، تنزلی، خوشحال، بدحال، آئندہ، گزشتہ، آگاہ، بے خبر. یہ وہ متضاد الفاظ ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ان کو نوٹ کر لینا ہے. پھر سوال نمبر 5 آپ کا ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے واضح ہو جائے. یہ آپ کے سوالات ہیں، ان کے پیچھے جملے جو ہے یہ میں نے یہ جی جملے یہ میں نے آپ کو بنا کے دیے ہوئے ہیں، آپ اپنے جملے خود بھی مطلب بنا سکتے ہیں. لپک کر فون کی گھنٹی بجی تو علی نے لپک کر فون اٹھایا. ایمرجنسی، حادثے کی وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی. خواہ مخواہ، کسی کو خواہ مخواہ تنگ کرنا شریفوں کا شیوا نہیں. گامزن، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. خوشحال، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے سے معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے. اہتمام، اسکول میں ایک تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا. رکاوٹ، نااہل ملازمین کسی بھی ادارے کی راہ میں اہم رکاوٹ ہوتے ہیں. رونما، آج ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. حمائل، احمد نے خوشی سے امی کے گلے میں بازو حمائل کر دیے. یہ الفاظ ہیں، آپ اس کی جملے خود بھی بنا سکتے ہیں. اچھا جی، یہ پھر آپ اگلا سوال آپ کا ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. زیر زبر پیش آپ نے لگانے ہیں. اگلا سوال ہے ٹریفک حادثے یا کسی ایسے ہنگامی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے خود لکھنا ہے. اس کے علاوہ کوشچن نمبر 9 جو ہے وہ آپ کا 9 جو ہے وہ آپ کا واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں. دھماکہ، یہ جمع کے الفاظ میں نے پہلے لکھ لیے ہیں، ان کے جمع لکھنے اور پھر واحد لکھ دیے ہوئے ہیں. دھماکہ، دھماکے. قوم، اقوام. ملاقات، ملاقاتیں. ادارہ، ادارے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جمع ہے حادثات، اس کا واحد ہے حادثہ. اور تختیاں، تختی. حرکت جو ہے وہ واحد ہے اور اس کا جمع ہوگا حرکتیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کالم الف اور بے کو ملانا ہے. بڑی مارکیٹ میں کیا ہوا تھا؟ بم دھماکہ. ہسپتال میں ایمرجنسی لگ گئی تھی. ملک، قوم. زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینی چاہیے یا زخمی مرہم پٹی. ابتدائی طبی امداد. محکمہ شہری دفاع بتاتا ہے. تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود جو ہے انہی الفاظ کو ملا لینا ہے. اگلا پھر ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. تذکیر و تانیث واحد جمع آپ نے ان کو کرنے ہیں، ان کے واضح کرنے ہیں.
یہ میں نے یہاں پہ آپ کو صرف الفاظ مذکر اور مؤنث الگ کر دیے ہیں، لیکن آپ کو طریقہ پتہ ہے، آپ نے جملے بنانے ہیں ان کے اور بتانا ہے کہ یہ لفظ کیسے مذکر ہے. مذکر الفاظ ہیں اس میں فون، دھماکہ، شعور اور دشمن. اور مؤنث الفاظ ہے گھنٹی، قوم، ملاقات، ہڈی. آپ نے ان کے جملے بنا کر بتانا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے مذکر الفاظ ہیں یا کس طرح یہ مؤنث الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلا جو ہے وہ آپ کے درست غلط ہے. شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے. ٹھیک، صحیح تھا. زلزلے کی وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. غلط. حامد کے ابا جان شہر کے بڑے اسپتال میں سرجن تھے. درست. حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا. غلط. حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. درست. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ الحمدللہ. یہ آپ کا چیپٹر بھی ہو گیا، مشق بھی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے اگلے آپ کے جو بک ہے اس میں اگلے چیپٹر اگلے پیج پہ آپ کے پاس تھوڑا سا گرامر کا کام ہے. یہ انشاءاللہ جب میں آپ کو گرامر کا پورشن کرواؤں گی تو یہ ہم اس میں اس کے ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کوشچن آنسر کرنے ہیں کاپیوں پہ. آپ نے جو ہے جملے بنانے ہیں، مذکر مؤنث والے جملے بھی اور دوسرے الفاظ کے جملے بھی. یہ آپ نے کاپیوں پہ کر لینا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسا پیراگراف نہیں ہے جس کی آپ تشریح کریں. بہت آسان سا ہے مشق. تو آپ نے بس صرف کوشچن آنسر اور دونوں قسم کے جو جملے ہیں یہ بنا لینے ہیں. مذکر مؤنث واحد جمع جو ہیں اور آپ کے متضاد ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب کے اوپر کر لینے ہیں تاکہ آپ کے پاس رہے. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.